اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سلطان ملک شاہ سلجوقی کی قسط نمبر 28 رات کی گہری تاریکی میں ارسلان اور بدران تیز برف باری کے باوجود فرغانہ کی طرف سفر کر رہے تھے۔ فرغانہ دریائے سیو اور دریائے جیو کے وسط میں واقع ہے۔ خصوصیت کے ساتھ اس سارے علاقے کو وادی فرغانہ کہہ کر پکارا جاتا ہے، جس کے شمال میں کوہستان جدکل، مشرق میں جبل فرغانہ اور جس کے جنوب میں کوہستان الائی واقع ہے۔ دریائے سیو کے جنوبی کنارے پر ایک کھلی جگہ کے ذریعے وادی فرغانہ دوسرے علاقوں سے مربوط ہوتی ہے۔ ان علاقوں میں اسلام کی آمد کے بعد ترک آباد ہوئے۔ 19ویں صدی میں روسیوں نے بھی یہاں آ کر آباد ہونا شروع کر دیا تھا۔ زمانہ قبل اسلام میں چینیوں نے وادی فرغانہ پر حملہ کیا۔ چین کی تاریخی کتب سے وادی فرغانہ سے متعلق جو حالات ملتے ہیں، ان کے مطابق ان سرزمینوں میں 3 سے 7ویں صدی تک ایک ہی خاندان حکومت کرتا رہا تھا۔ فرغانہ کے بادشاہوں نے عرب فاتحین کا بڑی شدت سے مقابلہ کیا تھا۔ مسلمان ان وادیوں کو فتح کرنے میں لگ بھگ 100 سال لگ گئے تھے۔ ان وادیوں پر پہلا حملہ عالم اسلام کے رجل عظیم قطبہ بن مسلم نے کیا۔ قطبہ بن مسلم کے بعد یہ وادی مسلمانوں سے علیحدہ کر لی گئی تھی۔ اس کے بعد نصر بن سیار حاکم خراسان نے فرغانہ میں حکومت کی۔ اس بار بھی عربوں کی حکومت یہاں زیادہ دیر نہ رہ سکی۔ عباسی خلفاء میں پہلے عباسی خلیفہ منصور، پھر مہدی، پھر ہارون رشید اور مامون الرشید کے دور میں بھی ان وادیوں پر لشکر کشی کی گئی، اس لیے کہ ان وادیوں کی بڑی اہمیت جانی جاتی ہے، کیونکہ یہاں پارا، چاندی، سونا، فیروزہ، نفت، سیسہ اور نوشادر کے ذخائر پائے جاتے ہیں۔ بہرحال ارسلان اور بدران دونوں اپنے لشکر کے ساتھ گہری رات اور تیزی سے گرتی برف باری کی پرواہ کیے بغیر بڑی جانفشانی سے اپنی منزل کی طرف بڑھ رہے تھے۔ کشغر کے بادشاہ کے بھائی تیغین نے اس وقت اپنے لشکر کے ساتھ دریائے سیخوں کے کنارے پڑاؤ کیا ہوا تھا۔ وہ اپنی جگہ مطمئن تھا اور سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ دریائے سیخوں کے کنارے سے آ کر بھی سلطان ملک شاہ سلجوقی کا کوئی لشکر اس پر حملہ آور ہو سکتا ہے یا اس پر شبخون مارنے کی ابتدا کر سکتا ہے، اس لیے کہ اس نے اپنی دانست میں سلطان کے خلاف ایک ایسا جال بچھا دیا تھا جسے سمیٹنا سلطان کے بس کی بات نہیں تھی۔ اس نے اپنے ذہن میں یہ سوچ رکھا تھا کہ اس نے سلطان ملک شاہ سلجوقی کے لیے 3 محاذ کھول دیے ہیں۔ ایک اس کا اپنا محاذ کہ وہ اپنے لشکر کے ساتھ سمرقند سے نکل کر دریائے سیو کے کنارے پڑاؤ کر کے اپنے آپ کو محفوظ خیال کرنے لگا تھا۔ دوسرا محاذ غازان عربی کا تھا، جو اپنے عقیدت مندوں اور فدائیوں کو لے کر بدخشاں کی طرف چلا گیا تھا، اور تیسرا محاذ خود سمرقند شہر کا تھا۔ تیغین کا خیال تھا کہ سلطان ملک شاہ سلجوقی بیک وقت 3 محاذوں سے نہیں نپٹے گا، زیادہ سے زیادہ یہی کرے گا کہ سمرقند پر قبضہ کرے گا، وہاں اپنا کوئی نیا والی مقرر کرے گا، حسب سابق واپس چلا جائے گا، اپنے کسی لشکر کو بدخشاں یا دریائے سیخوں کی طرف روانہ کرنے کا خطرہ مول نہیں لے گا۔ لیکن یہاں سب کچھ الٹ ہو چکا تھا۔ سلطان کے مخبر بڑی باقاعدگی کے ساتھ ارسلان اور بدران کو تیغین کے لشکر کے سارے پلان سے آگاہ کر چکے تھے۔ ارسلان اور بدران دونوں کی کوشش تھی کہ وہ اس تیزی سے سفر کریں کہ رات کے پچھلے حصے میں دریائے سیو کے کنارے پہنچ کر تیغین کے لشکر کو شبخون مارنے میں کامیاب ہو جائیں۔ رات کے پچھلے حصے میں برف باری تھم چکی تھی، فضاؤں کا سکون درہم برہم ہو چکا تھا۔
اس کے لیے ہوا کی نرمی اور لطافت خشونت آمیز قہرمانیت میں بدل چکی تھی۔ زمین کا چہرہ غباری کے باعث چاندی ہو چکا تھا۔ وادیوں میں گشت کرتی برفانی ہوائیں ہر چیز سے گر کر ٹھٹھرانے لگی تھی۔ ایسے میں ارسلان اور بدران دونوں اپنے لشکر کے ساتھ اپنے نقیبوں کی رہنمائی کرتے دریائے سیہون کے کنارے نمودار ہوئے۔ پھر بڑی تیزی کے ساتھ وہ اس سمت بڑھے جہاں تک انہیں اپنے لشکر کے ساتھ پڑاؤ کر رکھا تھا۔ پھر رات کے سیاہ اندھیروں، چمکتی برف اور شب کے کارکنان قضاء و قدر نے دیکھا کہ ارسلان اور بدران اپنے لشکر کے ساتھ تیکنو اور اس کے لشکریوں پر اس طرح حملہ آور ہوئے تھے جیسے زمین کی کوکھ میں سورج کی کرنیں اتر کر ہر شے کو تباہ کر دیتی ہیں۔ جیسے قہر، جیسے خاموش ظلمت میں لہر شعلے لپک جاتے ہیں۔ ارسلان اور بدران آکاش کے تیور بگاڑ دینے والی زمین کی امن بھری گھنی چھاؤں کو کریدتے اور زمین کے نغموں اور زخموں کی پیوند کاری میں تبدیل کر دینے والے عذابوں کی طرح ٹوٹ پڑے تھے۔ یہ ایک انتہائی ہولناک اور جان لیوا شب خون تھا جو ارسلان اور بدران نے تیکن کے لشکر پر مارا تھا، اور اس شب خون کے باعث تیکن کے لشکر میں گئے زمانوں کے عذاب نزا کے وقت کی طرح نزول کرنے لگے تھے۔ رات کے جاگتے لمحے قہر بھرے بے عکس حوالیوں کی طرح چار سو رقص کناں ہو گئے تھے۔ چاروں سمت دلوں کے دشت میں خوابوں تک کو مسمار کر دینے والی کرب خیزیوں کی داستانیں اٹھنا شروع ہو چکی تھی۔ جوابی کارروائی کرتے ہوئے تیکن بھی اپنے لشکر کے ساتھ صدیوں کے دھواں تعصب خزاں پوش کڑے وقت میں خونی زوالات کی پجاڑ کی طرح حملہ آور ہوا تھا، لیکن اس جوابی حملے کا ارسلان، بدران اور ان کے لشکریوں نے کوئی تاثر نہ لیا تھا۔ ارسلان اور بدران کی کمانداری میں کام کرنے والے ہیبوت آدم کی داستان کو رنگین بنا دینے والے مجاہد اس طرح موت کو گلے لگانے کے لیے پیش قدمی کر رہے تھے جیسے ہستی عدم آپس میں مل جاتے ہیں۔ وہ دشمن کے لشکر کو وسط میں پہنچ کر موت کا رقص اس طرح شروع کر چکے تھے جیسے پس حد ادراک محشر ظلمات کے عالم میں رقصاں انجم مہتاب کی محفل اٹھ کھڑی ہوئی ہو۔ تازہ لہو کی فوزمندیوں کے وارث 400 تیکن کے لشکر کا قتل عام شروع کر چکے تھے، اور ان کارروائیوں کے سامنے تیکن کے لشکر کی حالت موسموں کے وطن کے بے آشیانہ تیور سپاہ خزاں کے تھپڑوں میں کھڑے بے منزل مسافروں سے بھی بدترین ہونا شروع ہو چکی تھی۔ دریائے سیہون کے کنارے آندھیوں کے سے شور جیسی تلخیاں دردیدہ دل کی آشفتہ بیانیوں کی طرح پھیلنا شروع ہو گئی تھی۔ تیکن اور اس کے لشکری سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ دریائے سیہون کے کنارے سے کوئی برف باری سے اٹھی ہوئی سرزمینوں کو عبور کر کے ان پر شب خون بھی مار سکتا ہے۔ وہ یہ اندازہ بھی نہیں لگا سکتے تھے کہ سمرقند سے اٹھ کر کوئی طوفان برف باری کو اپنے پاؤں تلے روندا ہوا ان پر ہلاکت خیزیاں طاری کر سکتا ہے۔ بہرحال شب خون کا یہ سلسلہ اس وقت تک جاری رہا جب مشرق سے پھوٹنے کا وقت آ گیا اور فضاؤں کے اندر جاگ اٹھنے والے پرندوں کی صدائیں سنائی دینے لگی تھیں۔ تیکن نے جب اندازہ لگایا کہ شکست اس کا مقدر ہے، تب ہزیمت کو قبول کرتے ہوئے اپنے لشکر کے ساتھ بھاگ کھڑا ہوا۔ تیکن کی بدقسمتی کہ اس کے لشکر کا ایک حصہ اس سے علیحدہ ہو کر سمرقند کی طرف بھاگا اور خود تیکن بچے کھچے لشکر کے ساتھ کشغر کی طرف چلا گیا تھا۔ اس کے لشکر کا وہ حصہ جو اس سے علیحدہ ہو کر سمرقند کی طرف بھاگا تھا، اس کے چھوٹے سالاروں کو جب خبر ہوئی کہ سلطان ملک شاہ سلجوقی نے سمرقند کے بجائے بخارا نوا میں قیام کر رکھا ہے، تب انہوں نے بخارا کا رخ کیا۔ وہ سلطان ملک شاہ سلجوقی کی خدمت میں حاضر ہوئے اور معافی مانگتے ہوئے رحم کے طالب ہوئے۔ مورخین لکھتے ہیں کہ تیکن کے لشکریوں کے اس گروہ کو سلطان نے فراخ دلی سے کام لیتے ہوئے معاف کر دیا اور انہیں اپنے لشکر میں شامل کر لیا تھا۔ اس طرح تیکن کے خلاف یہ ارسلان اور بدران کی بہترین کامیابی تھی۔ اس خوشخبری کے ملنے کے بعد سلطان نے اپنے لشکر کے ساتھ بخارا کے نواح سے کوچ کیا اور سمرقند کی طرف بڑھا۔ سمرقند میں کوئی ایسی قوت نہ تھی جو سلطان کا سامنا کرتی، لہٰذا سمرقند پر سلطان نے قبضہ کر لیا۔ دوسری جانب ارسلان اور بدران نے بھی دریائے سیہون کے کنارے دور تک تیکن کا تعاقب کیا۔ پھر تعاقب ترک کر کے وہ اس جگہ آئے جہاں انہوں نے شب
شب کا کھیل کھیلا تھا، وہاں تک انہیں جو پڑاؤ بنایا ہوا تھا، اس کے پڑاؤ کی ہر چیز پر قبضہ کرنے کے بعد وہ دونوں بھی اپنے لشکر کے ساتھ سمرقند کا رخ کر رہے تھے۔ دوسری جانب برکس اور عثمان جنگ نے بدخشاں کا رخ کیا، اور بدخشاں دریائے جیو کے علاقے میں بائیں کنارے پر واقع تھا۔ یہ ایک انتہائی اہمیت کا تاریخی شہر ہے۔ اس علاقے میں ایک انتہائی قیمتی موتی بھی ہوتا ہے، جسے بدخشاں کے حوالے سے لال بدخشاں کہہ کر پکارتے ہیں۔ ہجری 180 کے لگ بھگ اس علاقے پر اسلامی فتوحات ہوئی۔ 5ویں صدی اور 11ویں صدی عیسوی کے لگ بھگ ناصر خسرو یہاں آیا اور یہاں اس نے باطنی تائید کی تبلیغ کا سلسلہ شروع کیا۔ اس پر منگولوں کا بھی قبضہ رہا۔ اگلی 4 صدیوں تک یہ مقامی شاہی خاندان کے زیر اثر رہا۔ اس کے بعد تیمور لنگ کے پڑپوتے ابو سعید نے اسے اپنی سلطنت میں شامل کر لیا۔ 16ویں صدی عیسوی میں ازبکوں نے اس علاقے پر حملے کرنا شروع کر دیے، مگر کامیاب نہ ہو سکے۔ 1520 کے لگ بھگ بابر نے اپنے ہمایوں کو بدخشاں کے تخت پر بٹھا دیا۔ اس کے بعد اس نے بدخشاں کے سابق والی مرزا کے بیٹے سلمان کو بدخشاں کا حاکم بنا دیا۔ بدخشاں کو حاصل کرنے کے بعد ازبکوں نے ایک بار پھر قسمت آزمائی کی اور اپنے سالار عبداللہ خان کی سرکردگی میں آخر ازبکوں نے بدخشاں کو فتح کر لیا۔ اس کے بعد ازبکوں کی حکومت قائم ہوئی۔ ازبک حکمران میر کے لقب سے یہاں حکومت کرتے رہے، یہاں تک کہ 1878 میں افغانوں نے ازبکوں کے میر محمود شاہ کو معزول کے کابل بھیج دیا اور اس علاقے کو افغانستان میں شامل کر لیا گیا۔ تاہم روس کی قوت کے باعث اس علاقے پر روسی عمل دخل شروع ہوا۔ 1851 کے لگ بھگ ایک فوجی جھڑپ کے بعد روس نے مشرق پامیر کا تمام علاقہ قبضے میں لے لیا، جس میں بدخشاں بھی شامل تھا۔ 11 مارچ 1895 کو برطانیہ اور روس کے درمیان ہونے والے معاہدے کی روح سے بدخشاں شہر کو چھوڑ کر باقی علاقے روس کے سپرد کر دیا گیا۔ اس کے بعد بدخشاں کی بدقسمتی سے سوویت جمہوریہ تاجکستان کا حصہ بنا دیا گیا۔ بدخشاں کا علاقہ اپنے لال زمرد، نیلم، فیروزہ، سونے اور تانبے کی دولت کی وجہ سے مشہور ہے۔ اس معدنی دولت سے روس نے بے حد فائدہ اٹھایا، لیکن اس علاقے کی ترقی کے لیے کچھ نہ کیا۔ غازیان عربی نے ایک ایسی تنگ برفانی گھاٹی میں اپنے لشکر کے ساتھ پڑاؤ کر رکھا تھا، جس کے سامنے ایک دھنسی ہوئی ندی تھی، جس کے گدلے پانی کی دھار پر پتلا سا ایک پل بنا ہوا تھا، جہاں اس نے جرمی چھولےداریوں والا اپنا پڑاؤ ڈال رکھا تھا اور اس کے ایک طرف دور تک نرسل کے جھنڈ تھے۔ سامنے ندی کنارے دور تک دکھائی دیتے درخت کونجوں کی قطاروں کی طرح کھڑے تھے۔ جس طرح فرغانہ میں تیقین مطمئن اور پرسکون تھا کہ ملک شاہ سلجوقی کا کوئی لشکر اس کا تعاقب کرتے ہوئے فرغانہ کی وادیوں میں اس پر حملہ آور نہ ہو سکے گا، اسی طرح غازیان عربی بھی اس ظن و گمان میں مبتلا تھا کہ سلطان ملک شاہ سلجوقی جب سابق سمرقند قبضہ کر کے اپنا والی مقرر کرے گا اور واپس چلا جائے گا، اور یہ کہ اپنا کوئی لشکر اس پر حملہ آور ہونے کے لیے بدخشاں کی طرف روانہ نہیں کرے گا۔ لیکن جب غازیان عربی کو یہ اطلاع ملی کہ سلطان ملک شاہ سلجوقی کا سالار برکس عثمان جنگ اس کے نائب کی حیثیت سے ایک لشکر لے کر اس کے قریب پہنچ گئے ہیں، تب غازیان عربی اور اس کے ساتھیوں کی حالت لاشوں پر گرتے اشکوں کی داستانوں، راتوں میں نور روشنی سے محروم، ہوش اور رسوائیوں کے موسموں سے بھی بدتر ہو کے رہ گئی تھی۔ ان پر ایسا خوف، ایسی دہشت طاری ہوئی کہ غازیان عربی نے فوراً وہ پڑاؤ چھوڑا۔ کوہستانی سلسلے میں بھاگ جانے میں ہی اپنی عافیت جانی چھولدار اس طرح نصب رہنے دے سامان کا بڑا حصہ بھی وہیں رہنے دیا، لیکن اس کی بدقسمتی کہ ابھی وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ بھاگ ہی رہا تھا کہ ندی کا پتلا پل عبور کر کے برکس اور عثمان جنگ اس کے تعاقب میں لگ گئے تھے۔ غازیان عربی نے اپنے آپ کو اور اپنے لشکریوں کو بچانے کی بڑی کوشش کی، لیکن عثمان نے انہیں آ لیا۔ پھر اپنے لشکریوں کے ساتھ ان دونوں نے غازیان عربی اور
لشکریوں پر شکن شکن کر دینے والے برفانی بگولوں کی یلغار کائنات کے آئینہ خانہ میں تعمیر کی بھاری رفعتوں تک میں شکست واری خط کر دینے والے عذابی سلسلوں کی طرح حملہ کر دیا تھا۔ غازیان عربی اور اس کے ساتھیوں پر سلطان ملک شاہ سلجوقی کے لشکر کا ایک ایسا خوف طاری تھا کہ جب پشت کی طرف سے برسر عثمان جنگ نے اس پر حملہ کیا تو انہوں نے پلٹ کر جوابی کارروائی نہیں کی، بلکہ غازیان عربی سمیت اس کے سارے ساتھی اسی کوشش میں رہے کہ ادھر ادھر بھاگ کر یا کہیں چھپ کر اپنی جانیں بچانے کی کوشش کریں۔ برسر عثمان نے ان کا اس طرح قتل عام شروع کر دیا جس طرح رات کی ملگجی میں پرآشوب آندھیاں ہر چیز کو جڑ سے اکھاڑ کر رکھ دیتی ہیں۔ غازیان عربی اور اس کے ساتھیوں کی طرف سے برسر عثمان کو کچھ زیادہ مزاحمت کا سامنا نہ کرنا پڑا تھا، لہٰذا جلد ہی انہوں نے غازیان عربی سمیت اس کے سارے ساتھیوں کا خاتمہ کر دیا۔ صرف ایک شب برسر عثمان نے اپنے لشکر کے ساتھ اس جگہ قیام کیا۔ غازیان عربی نے اپنے ساتھیوں کے لیے چھولداریاں نصب کر رکھی تھی۔ دوسرے بھی سمرقند کی طرف کوچ کر گئے تھے۔ اس طرح جس روز ارسلان سمرقند میں سلطان سے آن ملا، اس کے دوسرے روز برسر عثمان بھی اپنے لشکر کو لے کر سمرقند میں داخل ہو گئے تھے۔ دوسری جانب ارسلان کے ہاتھوں شکست کھانے کے بعد تیقن اپنے بچے کھچے لشکریوں کے ساتھ قشقر کی طرف چلا گیا۔ سلطان ملک شاہ سلجوقی کو جب خبر ہوئی کہ وہ اپنے بھائی کے پاس قشقر چلا گیا ہے، تب تیقن کو حاصل کرنے کے لیے سلطان نے اپنا قاصد قشقر کے بادشاہ کی طرف روانہ کر دیے تھے۔ ایک روز قشقر کا بادشاہ اپنے بھائی تیقن کے ساتھ اپنے قصر کے ایک بڑے کمرے میں بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے دائیں بائیں اور سامنے قطاروں میں عمائدین سلطنت سالار اور شہر کے دیگر سرکردہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے کہ سلطان ملک شاہ سلجوقی کے چاروں قاصدوں کو اس کے سامنے پیش کیا گیا۔ قشقر کے بادشاہ نے ملک شاہ سلجوقی کے قاصدوں کو مخاطب کر کے کہنا شروع کیا، میرے جوبدار نے مجھے بتایا ہے کہ تم سلطان ملک شاہ سلجوقی کی طرف سے آئے ہو۔ اپنا مدعا بیان کرو تاکہ میں جان سکوں کہ تمہارے آنے کی کیا نوعیت ہے۔ اس پر ایک قاصد جو شاید اپنے ساتھیوں کا سرکردہ تھا، بادشاہ کی طرف دیکھتے ہوئے بول اٹھا، اے بادشاہ، ہمارے سلطان نے ہمیں تمہاری طرف اس لیے بھیجا ہے تاکہ تم تیقن کو سلطان کے حوالے کر دو۔ اس نے 2 مرتبہ سلطان کے خلاف علم بغاوت کھڑا کیا۔ ایک بار سمرقند کے نواب میں اسے ہمارے ہاتھوں شکست ہوئی، لیکن اس نے عبرت نہیں پکڑی، ہٹ درمی سے کام لیا۔ سلطان کی غیر موجودگی میں غیر ذمہ دار لوگوں کے کہنے پر یہ اپنے لشکر کے ساتھ نکلا اور جا کر سمرقند پر قابض ہو گیا۔ اور پھر بادشاہ، تم یہ بھی جانتے ہو کہ جب ہمارے لشکر نے سمرقند کی طرف پیش قدمی کی تو تیقن اپنے لشکریوں کے ساتھ بھاگ اٹھا۔ اس کے باوجود ہمارے لشکریوں نے اسے سیوں کے دریا کے کنارے بدترین شکست دی۔ بادشاہ، یہ بات بھی تمہارے علم میں ہوگی کہ عقلیہ تنظیم کے سربراہ عین الدولہ کے کہنے پر یہ تمہارا بھائی تیقن سمرقند پر قابض ہو گیا۔ پھر دونوں میں ایسی ناچاکی ہوئی کہ اس نے خود ہی عین الدولہ کو قتل کرا دیا اور غازیان عربی کو عقلیہ کا سربراہ تسلیم کر لیا۔ لیکن ان دونوں کی بدقسمتی، سلطان جب اپنے لشکر کے ساتھ نکلا تو جہاں یہ دریائے سیوں کی طرف بھاگا، وہاں غازیان عربی نے بدخشاں کا رخ کیا۔ بادشاہ، یہ بات بھی قابل توجہ ہے کہ جہاں ہمارے لشکریوں نے دریائے سیوں کے کنارے تیقن کو بدترین شکست دی، وہاں بدخشاں کے نواب میں غازیان عربی بھی ہمارے ہاتھوں عظمیت اٹھا چکا ہے۔ اسے اور اس کے سارے لشکریوں کا اور اس کی پوری تنظیم کا خاتمہ کر دیا گیا۔ اس وقت ہمارا سلطان اپنے لشکر کے ساتھ سمرقند میں قیام کیے ہوئے ہے۔ اس نے آپ کی طرف اس لیے بھجوایا تاکہ آپ اپنے بھائی تیقن کو ہمارے ساتھ روانہ کریں تاکہ یہ سلطان کی خدمت میں پیش ہو، اور اس کے اعمال کو دیکھتے ہوئے سلطان اس کے لیے سزا تجویز کرے۔ قاصد کے اس انکشاف پر قشقر کے بادشاہ اور اس کے بھائی تیقن کے عجیب سے تھے۔ بادشاہ گہری سوچوں میں کھو گیا، جبکہ تیقن فکرمند اور پریشان تھا کہ اس تک قاصد کو مخاطب کر کے بادشاہ کہنے لگا، اگر ہم اپنے بھائی کو تمہارے سلطان کے کہنے پر تمہارے ساتھ روانہ نہ کریں تو
اس بار قاصد کی چھاتی تن گئی، کہنے لگا، اے بادشاہ، ایسی صورت میں تم جنگ کو دعوت دو گے، اور یاد رکھنا جنگ ٹوٹے ہوئے کے ماتم میں آوارہ شعلوں کے رقص کھڑے کر دیتی ہے۔ اس میں دردیدہ عورتیں محصور وہم بوتی رات کی طرح دھکے کھاتی پھرتی ہیں، زندگی کو موت کی پاکا پر مجبور کرتی شریر خیزیوں کی یلغار اٹھ کھڑی ہوتی ہے، خوابوں کو بے تعبیر کر دینے کے لیے قہر بھرے وسوسے ہر شے کو دھوپ کے صحراؤں میں مشق علم بناتے تیزی سے پھیلتے سایوں کی صورت اختیار کر لیتے ہیں۔ بادشاہ، اپنے ذہن میں یہ بات بھی لکھ کے رکھنا کہ ہمارا سلطان اپنے لشکر کے ساتھ سمندر کی طوفان بدوش موجوں زمین پر وحی بن کر نازل ہوتی برق سرطان زدہ آتشی میں بے چین شراروں کے فروش اور جسموں میں ناوک کی طرح پیوست ہو جانے والی روشن لکیروں کی طرح حملہ آور ہوگا، تو پھر ہر آنکھ دیکھے گی تمہاری بستیاں اور محرومی بھرے عذاب اور افراتفری پھیلاتی کرب خیزیوں میں تبدیل ہو جائیں۔ شہر اداسی کو شکست عطا کرتی طوفانی یورش اور طاقت بھرے میدانوں میں نفرت بھرے بازاروں کا سماں پیش کریں گے۔ بادشاہ، جنگ کی صورت میں بڑے بڑے سرما کے بادلوں، نقاروں کی صداؤں، انسانیت کش ارادوں، بے کل باطن کا شر مفلسی میں ڈوب کے رہ جائے گی۔ جنگ کی صورت میں زندگی داستانوں کے بکھرے اوراق کی طرح اپنی گم شدہ خوشیاں تلاش کرتی پھرے گی، تمہاری سرزمینوں کے جوان درد کے حولوں کی صورت اختیار کر جائیں گے، بوڑھے رشیزا شکن تقدیر کا سماں پیش کریں گے۔ بادشاہ، جنگ کی طرح ڈالو گے تو یاد رکھنا تمہارے میدان میں موت کے ساحلوں میں تمہارے کوہستان کرب دفنا کے ہولیوں تمہاری وادیوں بیابانوں کے تھر کا منظر پیش کریں گی۔ بادشاہ، جب لوہا لوہے سے ٹکرائے گا تو یاد رکھنا دلوں کے کرتاس پر قضا کے حروف رقم ہوں گے، شورا پشت جنگجو ایک دوسرے کے سر پر موت بن کر کھیل جائیں گے۔ ہمارا سلطان اور اس کے لشکری جب تمہاری سرزمینوں پر سیلاب کے ریلے کی طرح سپاہیانہ کے ساتھ حملہ آور ہوں گے تو یاد رکھنا عزیز کی مسافت کو تمام کر دیں گے، بھیڑیوں کی طرح غرانے والوں کو لوہے کی کڑی لگامیں پہنا دیں گے۔ لہٰذا بادشاہ سلطان ملک شاہ سلجوقی کے قاصد کی حیثیت سے میں تمہیں مخلصانہ مشورہ دوں گا کہ اپنی سرزمینوں کو قضا سوداگری شکستوں کے دھوئیں سے بچاؤ، اپنے لوگوں کو رزمگاہ کے خونی ہنگاموں اور دھرتی کو علم گزیدہ مناظر سے اگر محفوظ رکھنا چاہتے ہو تو جو مطالبہ ہمارے سلطان نے کیا اسے پورا کر دو، اس کے علاوہ ہم کچھ نہیں چاہتے۔ سلطان ملک شاہ سلجوقی کے اس قاصد کی تقدیر نے کشکر کے بادشاہ اور اس کے بھائی کو ہی نہیں بلکہ وہاں بیٹھے ان کے سارے سالاروں اور معاہدین سلطنت کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ ہر کوئی گہری سوچوں میں ڈوب گیا تھا۔ ایسے موقع پر کشکر کے بادشاہ نے سب سے پہلے اپنے سالار اعلیٰ کی طرف دیکھا، پھر اسے مخاطب کر کے کہنے لگا، جو کچھ ملک شاہ سلجوقی کے قاصدوں نے کہا ہے اس کے متعلق تمہارا کیا خیال ہے؟ سالار اعلیٰ نے کچھ سوچا، پھر کہنے لگا، مالک، جو کچھ ملک شاہ سلجوقی کے ان قاصدوں نے کہا ہے میں اسے ایک دھمکی سے زیادہ اہمیت نہیں دیتا۔ ہم کوئی سرد موسموں کی خنک دھند نہیں ہیں کہ برف باری کی شدت اور خوف پھیلاتے رعد شعلے اور برساتی برق نفرت کی کڑی دھوپ اور ڈستے روپ کی طرح ہمارا خاتمہ کر کے رکھ دے گا۔ ہم کوئی اس کے لشکر کے سامنے آباد ہونے والا شہر تو نہیں ہے کہ وہ آگ کے طوفانوں اور برق کے برستے گولوں کی طرح ہمیں موت کے لاوے میں دھکیل دے گا۔ مالک، جنگ جب ہوتی ہے تو سکل شدہ تلواریں، تیروں کی سنسناہٹیں، چمکتی اونیوں کی برسات سب کے لیے یکساں ہوتی ہے۔ ملک شاہ سلجوقی اگر ہمیں ٹوٹا ستارہ سسکتا لمحہ سمجھ کر دھمکی دے رہا ہے تو ہم تقین کو اس کے حوالے کر دیں، تو ہمیں اس کی نظر انداز کرتے ہوئے مردانہ وار اس کا مقابلہ کرنا چاہیے۔ یاد رکھیے گا، قضا کے لوگوں اور مرگ کے بحر کے سامنے سارے انسان یکساں ہی ہوتے ہیں۔ میں آپ کو اس بات کا یقین دلاتا ہوں کہ اگر ملک شاہ سلجوقی ہم پر حملہ آور ہوتا ہے تو ہم شعلوں کے رقص
کو بیاباں چاک کرتے طوفانی سایوں اور کجی درست کر دینے والے برق کے شراروں کی طرح اس کا مقابلہ کریں گے اور اس کو اپنی سرزمینوں سے نکال باہر کریں گے۔ میں اس پر آپ سے یہ کہوں گا کہ ماضی میں جو آپ نے سلطان ملک شاہ سلجوقی کو خراج دینا قبول کیا تھا اسے فراموش کر دینا چاہیے۔ کاشغر کے بادشاہ نے اپنے کسی رد عمل کا اظہار کرنے سے پہلے سلطان ملک شاہ سلجوقی کے قاصدوں کو مخاطب کیا: میرے چاروں مہمانوں، جو خالی نشستیں ان پر بیٹھ جاؤ، میں تھوڑی دیر صلاح مشورہ کر لوں، اس کے بعد میں تمہیں اپنے جواب سے آگاہ کرتا ہوں۔ قاصد حرکت میں آئے، خالی نشستوں پر بیٹھ گئے۔ اس کے بعد بادشاہ نے جواب سے اندازے میں اپنے بھائی تیقن کی طرف دیکھا، جو کچھ کہنا چاہتا تھا۔ تیقن کے پہلے ہی اعلیٰ کی طرف دیکھتے ہوئے بول پڑا: بھائی، میں اپنے سالار اعلیٰ کے خیالات سے قطعی اتفاق نہیں کرتا۔ میں سلطان ملک شاہ سلجوقی کے لشکر کے خلاف اس کی نسبت جنگ کا وسیع تجربہ رکھتا ہوں۔ یہ بھول ہے کہ سلطان سے جنگ کرنا اتنا آسان نہیں جس آسانی سے اس نے الفاظ ادا کیے ہیں، اور پھر اس نے یہ بھی نہیں سوچا کہ ہماری اور ملک شاہ سلجوقی کی طاقت اور قوت کیا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ماضی میں ہم سے غلطیاں ہوئیں۔ مجھے پہلی بار لشکر لے کر سمرقند کا رخ نہیں کرنا چاہیے تھا، اور جس وقت مجھے سمرقند کے بعد شکست ہوئی تھی اسی وقت مجھے عبرت پکڑ لینی چاہیے تھی، لیکن اس نے حماقت کی جو عنایت اللہ کے کہنے پر لشکر کے ساتھ سمرقند میں داخل ہو گیا۔ اس کے بعد جو ہمارا انجام ہوا وہ ہم سب کے سامنے ہے۔ جنگ بچوں کا کھیل نہیں ہے۔ رزم گاہوں میں زندگی موت کے مناظر کا زیادہ تک سامنا نہیں کر سکتے۔ سلطان اور اس کے لشکری ہمارے نسبت جنگ کا زیادہ وسیع تجربہ رکھتے ہیں، اور پھر یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ عقابوں کے نشیمن میں، گدھ آندھیوں کے سفر میں، چربی کے چراغ، شیروں کی کھچاروں میں، بھیڑیے مجاہدین کی جولان گاہ میں نہ تجربہ کار جنگجو زیادہ دیر من مانی نہیں کر سکتے۔ وقت کی آندھیوں کے غبار میں بڑے بڑے سرما سپنوں کی انہونی تعبیر کا شکار ہو کر ختم ہو جاتے ہیں۔ ملک شاہ سلجوقی کا مقابلہ کرنا آسان نہیں ہے۔ وہ اپنی ملت کی برہنہ شمشیر، اپنی قوم کی امیدوں کا مظہر، اور اپنے لہو کا صدقہ دے کر بھی وہ اپنی ملت کے حقوق کی پاسداری کرنے کا ہنر جانتا ہے۔ اس کے مزاج، اس کی طبیعت سے بھی واقف ہوں، اس کے سالاروں کو بھی اچھی طرح جانتا ہوں۔ سلطان جہاں باغیوں کے لیے جسم کو پگھلا دینے والی آگ جیسا گرم، سرکشوں کے لیے موت کی حیثیت سا سخت، مخالفوں کے لیے سلگتی ریت کے نفرت بھرے گروز جیسا بے باک ہے، وہاں وہ فرمانبرداروں کے لیے حیات کی مسافتوں میں زندگی کی تماشتوں جیسا دل پسند، شبنم کی خنک لطافت جیسا نرم رو، امیدوں کی قوس قزح جیسا خوشگوار، مسرت کی خود فراموش محبت جیسا پسندیدہ، اور خوابوں اور کہکشاؤں کے سنگم میں تخیل کے نقش و نگار جیسا بے ضرر بھی ہے۔ آپ اس کے ماضی کا جائزہ لیں۔ سمرقند میں اس کے خلاف کئی بار بغاوت ہوئی، لیکن جس کسی نے بھی اس سے رحم کی بھیک مانگی، معافی کا طلبگار ہوا، ملک شاہ سلجوقی نے اسے معاف کر دیا۔ لیکن یہاں تک کہنے کے بعد تیقن لمحہ بھر کے لیے رکا، اور اس دوران اس کا بھائی اور کاشغر بادشاہ بڑے غور سے اس کی طرف دیکھتے جا رہا تھا۔ تھوڑے سے وقفے کے بعد تیقن نے کہنا شروع کیا: حقیقت پر مبنی کسی کی تعریف کرتے ہوئے بخل سے کام نہیں لینا چاہیے۔ جہاں تک سلطان ملک شاہ سلجوقی کا تعلق ہے تو وہ اپنے دشمنوں اور دریاؤں کے اضطراب، مستی میں اڑتی ندیوں، بہکی بے صدا نفرت خیزیوں کی طرح وارد ہو کے دکھ کے سیل فنا کھڑے کرنے کا ہنر جانتا ہے۔ اس کے سالار بھی اس جیسے ہیں، وہ بھی اپنے مخالفوں سے اس کے تبسم، زبان کا نطق، آنکھوں کی بصارت تک چھین کر ضمیر کی شکستگی، موت کے مناظر، وادیوں کی تاریکیوں کا شکار کر دیتے ہیں۔ جو کوئی قوت بھی ان سے ٹکرائی، اس کے دامن میں، اس کی چولی میں مقدمات کی نحوست، بدشگونیوں کی لہر، درد و الم کی برہنہ جارحیت اور بے حجت لاچارگی بھر کے رکھ دی۔ میں جانتا ہوں ماضی میں مجھ سے کچھ خطائیں ہوئیں۔ عقلیہ تنظیم کے سربراہ عنایت اللہ کے کہنے پر مجھے یہاں سے لشکر لے کر سمرقند کی طرف جانا ہی نہیں چاہیے تھا۔ یہ میری ایسی غلطی ہے جس کے لیے خود اپنے آپ کو بھی معاف نہیں کروں گا، لیکن چونکہ غلطی سرزد ہو چکی ہے لہٰذا اس کی تلافی کرنا بھی عین
عین دانشمند دیا، اور اسی تلافی کی خاطر مجھے سلطان ملک شاہ سلجوقی کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنی صفائی پیش کرنا ہوگی۔ مجھے امید ہے کہ وہ مجھے معاف کر دے گا، اور اگر میں نے پہلے کی طرح سرکشی بغاوت اختیار کی، ملک شاہ سلجوقی کے حکم پر اس کی خدمت میں حاضر ہونے سے انکار کر دیا، تو سلطان ہر صورت ہماری سرزمین کو نشانہ بنائے گا، چونکہ اس سے پہلے میں صرف میرا ہی ٹکراؤ اس سے ہوتا رہا، لہٰذا مجھ سے بڑھ کر نہیں کوئی نہیں جانتا۔ ملک شاہ سلجوقی اور اس کے سالار خبیث بدباطن دشمن محب طاقتوں کے سامنے کھولتی سیال آتش صحرائی بگولوں میں سرگرداں برسوں کے پیاسے سرابوں اور درد کی کہانیوں کی طرح جم جاتے ہیں۔ اپنے بھائی کی سلطنت کو آتشی آندھیوں کی یلغار، جبر پھیلتی رعب اور خوف مسلسل میں گہری اور وحشتناک سسکتی آندھیوں سے بچانے کے لیے مجھے اپنے آپ کو ہر صورت ملک شاہ سلجوقی کی خدمت میں حاضر کر دینا چاہیے۔ اسی میں ہماری بہتری ہے اور اسی میں ہماری بھلائی ہے۔ میں سمجھتا ہوں اس میں ہماری نجات بھی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلطان ملک شاہ سلجوقی کی قسط نمبر 28۔ رات کی گہری تاریکی میں ارسلان اور بدران تیز برف باری کے باوجود فرغانہ کی طرف سفر کر رہے تھے۔ فرغانہ دریائے سیو اور دریائے جیو کے وسط میں واقع ہے۔ خصوصیت کے ساتھ اس سارے علاقے کو وادی فرغانہ کہہ کر پکارا جاتا ہے، جس کے شمال میں کوہستان جدکل، مشرق میں جبل فرغانہ اور جس کے جنوب میں کوہستان الائی واقع ہے۔ دریائے سیو کے جنوبی کنارے پر ایک کھلی جگہ کے ذریعے وادی فرغانہ دوسرے علاقوں سے مربوط ہوتی ہے۔ ان علاقوں میں اسلام کی آمد کے بعد ترک آباد ہوئے۔ 19ویں صدی میں روسیوں نے بھی یہاں آ کر